ظلم کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دو احادیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کرنی ہے۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ ظلم اگر کسی پر کر لو تو دنیا میں معافی کروا لو، اور دوسری حدیث کہ ظلم کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو ظلم کہلاتے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے وہ اسی دنیا میں اس سے معافی کروا لے، ورنہ قیامت والے دن روپے پیسے سے جان نہیں چھوٹے گی، وہاں پر یا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو جن پر ظلم کیا تھا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ یہ تو ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک کہ ظلم ہوتا کیا ہے، کس کام کو ظلم کہتے ہیں۔ آج ہم وہ کام بڑے تسلی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو اور نہ ہی دوسرا ساز و سامان ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، طرح طرح کی نیکیاں ہوں گی، لیکن فریاد کرنے والے بھی ہوں گے۔ وہ فریاد کرنے والے کون ہوں گے؟ جن پر تم نے ظلم کیا ہوگا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کریں گے تو وہ ظلم ہوگا، چھوٹے چھوٹے کام بھی ظلم میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فریادی فریاد کرے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں مجھے گالی نکالی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں گالی دینا بھی ظلم ہے۔ آج زبان کھلتی ہے تو گالی نکلتی ہے، ہر بات پہ گالی نکالی جاتی ہے، لوگ ایسے گالی دیتے ہیں جیسے گالی کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ گالی دینا ظلم ہے۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا، کہے گا مولا اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ آج لوگ اٹھتے ہیں بنا سمجھے ہی الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تہمت لگانا یہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں میرے رب نے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم چھوٹا کام سمجھتے ہیں، گالی دینا چھوٹا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ تہمت لگانا چھوٹا کام سمجھتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کا نہ حق مال کھانا یہ ظلم ہے۔ آج سود لوگ کھاتے ہیں، کسی سے جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پیسے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ رشوت لے کر جو مجبور تھا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پیسے نہ حق کھا لیتے ہیں۔
یہ ظلم ہے، اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا، اور جوابی نیکیوں میں کی صورت میں ہوگا یا گناہ لینے کی صورت میں ہوگا۔ پھر فرمایا قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، فریادی فریاد کریں گے، مولا اس نے مجھے گالی نکالنی تھی، اللہ رب العزت نیکیاں اٹھا کر اسے دے دے گا۔ جتنا ظلم ہوگا اس ظلم کے حساب سے نیکیاں چلتی جائیں گی، چلتی جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جو مظلوم فریاد کرے گا اس کے گناہ اس کے سر سے اٹھا کر ظلم کرنے والے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اور آخری الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے، پھر اس بندے کو گھسیٹا جائے گا، جس کے پاس نمازیں بھی تھی، جس کے پاس روزے بھی تھے، جس کے پاس حج بھی تھا، جس کے پاس زکات بھی تھی، نیکیاں کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے ظلم کرتا رہا، اس کی بدولت اس کی ساری نیکیاں چلی گئیں اور مظلوموں کے گناہ اس کے سر پہ آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سمجھے آپ، چھوٹی چھوٹی یہ گالی سے بچیں، تہمت سے بچیں، ناحق مال کھانے سے بچیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔